ترنم ریاض کا افسانہ شہر۔ پلاسٹک کی میز پر چڑھ کر سونو نے نعمت خانے کی الماری کا چھوٹا سا کیواڑ وا کیا تو اندر قسم قسم کے بسکٹ، نمک پارے، شکر پارے اور جانے کیا کیا نعمتیں رکھی تھی۔ پل بھر کو وہ ننھے سے دل پر کچوکے لگاتا ہوا غم بھول کر مسکرا دیا، اور نائٹ سوٹ کی لمبی آستین سے سوکھے ہوئے آنسوں بھرے رخسار پر ایک اور تازہ بہا ہوا آنسو پوچھ کر اس نے بسکٹ کا ڈبہ ہاتھ میں لے لیا اور اپنے 5 سالہ وجود کا بوجھ سنبھالتے ہوئے میز سے نیچے اتر آیا۔ اسے بھوک بھی بہت لگی تھی، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کی چھوٹی سی 2.5 برس کی بہن صوبیہ بھی صبح سے بھوکی تھی۔ سارا دن وہ مسہری پر لیٹی اپنی ممی کو پکار پکار کر تھک گئی تھی، اور بہت زیادہ روتے رہنے کے باعث نڈھال سی ہو کر اس نے اپنے گھنگریالے بالوں والا ننھا سا سر اپنی امی کے پھیلے ہوئے بازو پر رکھ چھوڑا تھا۔ دن بھر شاید وہ سوتی رہی تھی اور کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ اس شہر میں آئے انہیں صرف 1 ہفتہ ہوا تھا۔ امان کو بہت عرصے سے اس شہر میں اپنی تبدیلی کروانے کی خواہش تھی، لیکن اس میں بس ایک ہی پریشانی تھی کہ رہائش کا انتظام نہایت مشکل کام تھا۔ اس کے قصبے کے انوار صاحب بھی اس کمپنی میں کام کرتے تھے، مگر وہ ہیڈ آفس سے وابستہ تھے اور شہر میں رہائش پذیر تھے۔ رہائش بھی کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی تھی، کیونکہ وہ 25 برس سے اسی دفتر میں تھے۔ اس کے بعد آنے والے ملازمین میں سے بہت کم کو فلیٹ میسر آیا تھا۔ غیر شادی شدہ لوگ تو ایک کمرے والی رہائش میں 2 یا 3 کے حساب سے ہاسٹل کی طرح کمرہ بانٹ لیتے تھے، مگر فیملی والے ارکان کے لیے یہ مسئلہ سب سے پیچیدہ تھا۔ امان اپنے قصبے میں کمپنی کا برانچ مینیجر تھا۔ انوار صاحب ہر 3 ماہ کے بعد اپنی کمپنی کا کوئی کام نکال کر اپنے آبائی گھر آتے، بزرگ والدین سے ملاقات بھی ہو جاتی اور کمپنی کا کام بھی نپٹا لیتے۔ اس بار انوار صاحب اپنے ساتھ امان کے لیے کچھ سپنے بھی لے آئے تھے، بڑے شہر میں رہنے کے، بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں تعلیم دلوانے کے اور ہیڈ آفس میں رہ کر ترقی کے نئے راستے واہ ہونے کے۔ وہ ریٹائرمنٹ لے رہے تھے اور امان کے لیے ٹرانسفر کی بات بھی کر آئے تھے۔ امان اگر بر وقت نہ پہنچتا تو اسے اور کچھ برس انتظار کرنا پڑتا، اور فیملی فلیٹ اسے جب ہی ملتا جب فیملی ساتھ ہوتی، ورنہ اسے بیچلر رومز میں رہنا تھا۔ انوار صاحب نے فلیٹ کی چابی ابھی دفتر میں جمع نہیں کروائی تھی۔ وہ یہ کام امان کی موجودگی میں کرانا چاہتے تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ان کی عزت کرتے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی بات مان لیں گے، اور اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا آنے کی کوشش کرتا وہ کسی کی علمیت سے پیشتر امان کے حق میں فیصلہ چاہتے تھے۔ امان نے 2 دن کے اندر ساری تیاریاں مکمل کر لیں اور ماں بابرا اور بچوں کے شہر روانہ ہو گیا۔ انوار صاحب کا فلیٹ 14 منزلہ عمارت کا سب سے اوپری فلیٹ تھا۔ عمارت کی ہر منزل پر 3 فلیٹ تھے، مگر سب سے اوپر والی منزل میں یہی ایک فلیٹ تھا، کیونکہ ایک طرف ڈش اینٹینا تھا اور دوسری طرف پانی کی ٹینکیاں۔ درمیان میں یہ ایک فلیٹ ہی بن پایا تھا۔ اس کے اوپر بڑا سا کشادہ ٹیرس تھا جس میں تقریبات وغیرہ ہوا کرتی۔ وہاں سے نیچے دیکھنے پر سارا شہر دلہن کے ستارے لگے آنچل کی طرح نظر آتا۔ اس سے نیچے کے 3 فلیٹس میں سے 2 آباد تھے اور ایک پر کچھ تنازع چل رہا تھا۔ ایک فلیٹ کے مکین کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ایک میں امان کی ہی کمپنی میں کام کرنے والے وکرم بھسین رہتے تھے۔ بابرا کو فلیٹ اور امان کو شہر بہت پسند آیا۔ فلیٹ کشادہ تھا، 3 خوابگاہوں، ڈرائنگ روم اور باورچی خانے پر مشتمل۔ ہر کمرے کے ساتھ ملحقہ غسل خانہ اور لباس بدلنے کے لیے چھوٹا سا احاطہ۔ اونچی چھتیں، بڑی بڑی کھڑکیاں، لمبے لمبے دروازے۔ 3 دن میں فلیٹ سج گیا۔ ضرورت کا سب سامان آ گیا سوائے ٹیلی فون کے۔ ٹیلی فون کی فیس پچھلے 3 ماہ سے ادا نہیں ہوئی تھی، اور ان مہربانیوں کے بدلے امان کو انوار صاحب کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا، ورنہ خواہ مخواہ انوار صاحب کی گریجویٹی وغیرہ متاثر ہوتی۔ بلکہ امان کو تو کئی مہینے کا بجلی کا بل بھی بھرنا پڑا تھا، تب جا کر بجلی کی سپلائی بحال ہوئی۔ ٹیلی فون کا بل ادا کرنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ امان نے پہلے دن آفس جوائن کرنے کے بعد دوبارہ آفس کا رخ تک نہیں کیا تھا کہ بغیر بجلی کے اس شہر میں 1 دن کے لیے بھی رہنا مشکل تھا، اور سارا وقت اسے ادھر ادھر بھٹکنا پڑا تھا۔ کوئی 5ویں دن امان دفتر گیا کہ بھسین صاحب کے فلیٹ میں اس کے لیے فون آیا تھا، اسے سائٹ پر جانا تھا اور واپسی دوسرے دن کی تھی۔ وہاں کچھ ایسا کام پڑ گیا کہ امان دوسرے دن نہ آ سکا۔ صبح دروازے کی گھنٹی بجی تھی تو سونو کی آنکھ اسی آواز سے کھل گئی تھی۔
ممی اور صوبیہ سو رہی تھیں۔ سونو دروازے تک گیا اور اس نے دروازے کی نچلی چٹخنی بھی کھولی تھی، مگر میز پر کھڑے ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ دروازے کی اوپر والی چٹخنی تک نہیں پہنچ سکا۔ جی کون ہے؟ اس نے پکارا بھی تھا مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آنے والے نے شاید اس کی آواز نہیں سنی تھی اور دروازہ نہ کھلنے پر لوٹ گیا تھا۔ ممی، کوئی گھنٹی بجا رہا ہے، ممی ممی۔ اس نے کئی بار ممی کو پکارا تھا مگر ممی جانے آج کیسی نیند سو رہی تھیں، جاگ ہی نہیں رہی تھیں۔ ممی ممی جی، کوئی دروازے کی گھنٹی بجا رہا ہے، اس نے اونچی آواز میں پکارا تو صوبیہ نے ابروں کے رخ پر خمیدہ پلکوں والی منی منی آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں جھپک جھپک کر ادھر ادھر دیکھا اور بھائی کو ممی پکارتے سن کر خود بھی ممی ممی پکارنا شروع کر دیا، مگر ممی بول ہی نہیں رہی تھی۔ ممی کے دہانے کے چاروں طرف کوئی سفید چیز جمی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں بھی کچھ عجیب طرح سے پھیلے ہوئے تھے۔ صوبیہ نے ماں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر رونا شروع کر دیا۔ چپ ہو جا، روتی کیوں ہے؟ سونو نے جھلا کر کہا تو صوبیہ اور زور زور سے رونے لگی۔ ممی سو رہی ہے صوبی، وہ بہن کو سمجھانے کے انداز میں بولا۔ ممی ممی اٹھیے نا، سونو نے پھر ماں کو جگانے کی کوشش کی جب تک دروازے کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ کون ہے؟ وہ دروازے کے قریب جا کر اور اونچی آواز میں بولا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا۔ صوبیہ باقاعدہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ سونو کچھ دیر ماں کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر روتی ہوئی بہن کو بغور دیکھنے لگا۔ ممی، اس نے ممی کو پوری طاقت سے جھنجھوڑا مگر ممی بے حس و حرکت پڑی رہی۔ وہ کچھ دیر گم سم سا بیٹھا رہا، پھر صوبیہ کے قریب جا کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ نہیں رونا صوبی، ممی سو رہی ہیں۔ مگر صوبی تھی کہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چپ ہو جا، وہ چیخا اور ساتھ ہی دھاڑے مار مار کر خود بھی رونے لگا۔ جانے کب تک دونوں بہن بھائی روتے رہے مگر امی نے چپ ہی کرایا، نہ کچھ بولی۔ صوبیہ کوئی گھنٹہ بھر رونے کے بعد تھک کر سو گئی۔ وہ سو گئی تو سونو پھر ماں کے قریب گیا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر دائیں بائیں ہلانے لگا۔ ممی، اس نے زور زور سے ممی کا سر ہلایا۔ ممی ممی جی، اس نے آنسوں میں بھیگی آواز میں محبت کھول کر پکارا۔ ممی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر وہ ڈرائنگ روم چلا گیا۔ پردہ سرکا کر کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ سامنے ایک بڑا سا پارک تھا جس میں چھوٹے چھوٹے کھلونوں جیسے رنگ برنگے بچے کھیل رہے تھے۔ پارک میں کئی طرح کے چھوٹے بڑے جھولے لگے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر آئس کریم اور ویفرز کے پیکٹ والی چھوٹی چھوٹی ہاتھ گاڑیاں گھوم رہی تھیں۔ ایک ریڑھی پر نہایت ننھی ننھی بوتلوں میں کولڈ ڈرنکس سجی ہوئی تھیں۔ پارک کی دوسری جانب لمبی سی سڑک پر چھوٹی چھوٹی بے شمار گاڑیاں بھاگ رہی تھیں۔ سونو نے یہ ساری چیزیں اس قدر چھوٹی جسامت میں آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب سوال اور خیال ابھرنے لگے۔ وہ کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ ممی جی، اس کے سینے سے درد بھری کراہ نکلی اور اس نے اپنا چھوٹا سا سر ممی کے سینے پر رکھ دیا اور دھیرے دھیرے سسکنے لگا۔ آنسوں سے ممی کے شب خوابی کے لباس کا گریبان بھیگ بھیگ گیا مگر ممی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ رو رو کر جب وہ ہلکان ہو گیا تو اسے نیند آ گئی۔ جانے کتنا وقت وہ سوتا رہا۔ چھچھو چھچھو، نیند میں اس کے کانوں میں صوبیہ کی آواز پڑی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چھچھو، صوبیہ نے ممی کی طرف سے نظر ہٹا کر بھائی کو دیکھ کر کہا۔ ششو کرنا ہے؟ سونو نے پوچھا تو اس نے سر اوپر سے نیچے کی طرف ہلایا۔ سونو نے غسل خانے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔ باہر شام ہو چکی تھی۔ صوبیہ باتھ روم سے آ کر ماں کے پاس لیٹ گئی۔ ممی ممی، صوبیہ نے اپنی شہادت کی انگلی سے ماں کی آنکھ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام ہو کر پھر رونے لگی۔ ممی، وہ ممی کو پکارتی ہوئی ہچکیاں لینے لگی۔ سونو بہن کو بے بسی سے دیکھتا رہا۔ ممی اٹھیے نا، ممی جی، صوبی رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ وہ گلوگیر آواز میں ماں سے مخاطب ہوا۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی مگر جب تک اس نے صوبیہ کی بھوک کا ذکر نہ کیا اس طرف اس کا خیال نہ گیا تھا۔ اب اسے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ وہ ماں کے پاس سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلا گیا۔ تمام برتن دھلے دھلائے رکھے تھے، کسی میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ اس نے ریفریجریٹر کھولا، اس میں سیب رکھے تھے۔ وہ 2 سیب اٹھا کر کمرے میں آ گیا۔ ایک سیب کو خود کترنے لگا اور دوسرا صوبیہ کو دے دیا۔
صوبیہ اسے کھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے منہ میں اگے 8 دانت سیب کے سخت چھلکے کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، اور وہ محض سیب کی سطح پر ایک آدھ نشان لگا کر رہ گئی اور چپ چاپ بھائی کو دیکھنے لگی۔ سونو نے سیب کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دیا تو وہ اسے چبانے کی کوشش میں منہ کے اندر ادھر ادھر گھماتی رہی اور پھر نکل گئی۔ دونوں سیب ختم ہو گئے تو سونو ریفریجریٹر میں پڑا آخری سیب اٹھا لایا۔ کچھ دیر دونوں بہن بھائی سیب پر زور آزمائی کرتے رہے۔ اس سے فارغ ہو کر پھر ممی کو جگانے کی کوشش کرنے لگے۔ ممی کچھ نہ بولی تو وہ رو رو کر ممی کو ہلانے لگے۔ گھر میں اتنی گرمی تھی مگر ممی کا بدن ایک دم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ پھر کسی وقت انہیں نیند آ گئی۔ دوسری صبح بھی ممی نہیں اٹھیں۔ دروازے کی گھنٹی 2 بار بجی تھی جس سے سونو جاگ گیا تھا۔ جی کون؟ کوئی جواب نہ آیا۔ شاید مضبوط دیواروں اور بھاری دروازے کے اس پار اس کی کم سن آواز پہنچ ہی نہیں پائی تھی اور آنے والا پھر لوٹ گیا تھا۔ صوبیہ نے جاگتے ہی رونا شروع کر دیا اور ممی کے پاس جا کر زور زور سے چیختے ہوئے رو رو کر جب مایوس ہو گئی تو ہچکیاں لیتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کا پھول سا چہرہ کملا گیا تھا۔ باورچی خانے میں سونو ریفریجریٹر کھولے بغور اندر دیکھ رہا تھا۔ پرسوں کا پڑا ہوا دودھ پھٹ چکا تھا۔ صوبیہ کو قریب دیکھ کر اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دودھ پیے گی؟ اس نے ممی کی طرح پوچھا۔ وہ زور زور سے سر ہلا کر بولی۔ اس نے پھٹا ہوا دودھ چمچ سے صوبیہ کے فیڈر میں ڈالنے کی کوشش میں بہت سا دودھ گرا کر تھوڑا سا ڈالنے میں کامیابی حاصل کی اور فیڈر بہن کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ صوبیہ وہیں فرش پر چت لیٹ کر دودھ پینے لگی۔ جب پھٹے ہوئے دودھ کا کوئی ٹکڑا ربر کے نپل کا چھید بند کرنے لگتا تو وہ پیر پٹخ پٹخ کر پوری طاقت سے دودھ پینے کی کوشش کرنے لگتی اور رونے لگ جاتی، پھر خود ہی چپ ہو جاتی۔ سونو نے دودھ کے کچھ بچے ہوئے چمچ خود بھی پیے اور صوبیہ کے پاس جا بیٹھا۔ بوتل خالی ہوئی تو صوبیہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر کھڑی ہو کر ممی ممی پکارتی ہوئی خواب گاہ میں چلی گئی۔ سونو بھی کمرے میں آ گیا اور کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ماں کو دیکھنے لگا۔ ممی کی شکل آج اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مسز بھسین کی جز وقتی ملازمہ صبح اوپر آئی تھی تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دراصل امان نے ان کے ہاں فون کیا تھا کہ بابرا کو بتا دیں کہ وہ 1 دن اور رک گیا ہے اور کل آ جائے گا، کیونکہ بابرا بہت جلد گھبرا جاتی ہے۔ ملازمہ سے دروازہ نہ کھلنے کی خبر سن کر مسز بھسین نے سوچا تھا کہ پڑوسی کہیں گھومنے گئے ہوں گے یا شاید سو رہے ہوں یا جو بھی۔ صوبی اندر آ جا، اندر بیٹھتے ہیں، سونو نے صوبیہ سے کہا۔ کھڑکی سے باہر دیکھیں گے؟ وہ سر اسباب میں ہلا کر بولا۔ نہیں ممی پاش، اس نے جھٹکے سے سر نفی میں ہلایا۔ ممی تو بولتی ہی نہیں، تو میرے پاس آ جا، وہ اداس ہو کر بولا۔ اس کا چہرہ آج پیلا نظر آ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ آنا صوبی، آ جا، وہ دھیرے دھیرے سسکنے لگا۔ صوبیہ ماں کے پھیلے ہوئے بازو پر سر رکھے اپنا انگوٹھا چوستی رہی اور سر نفی میں ہلا ہلا کر بھائی کو دیکھتی رہی۔ سونو اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ ممی کے پاس سے خراب سی بو آ رہی ہے۔ ممی نہائی نہیں نا کل سے، کپڑے بھی نہیں بدلے، ہم بھی نہیں نہائے۔ اس نے اپنا گریبان سونگھا۔ وہاں اسے پرسوں کے لگائے ہوئے بیبی پاؤڈر کی ہلکی سی مہک آئی۔ اس نے پھر ممی کی طرف دیکھا۔ ممی کی شکل بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ 1-2 الٹے قدم اٹھاتا ہوا دیوار سے لگ گیا۔ اس کی نظریں ماں کے چہرے پر گڑی تھیں۔ وہ دیوار کے ساتھ چلتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں پہنچ گیا اور دیوار سے پھسلتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں عجیب قسم کا خوف سا چھا رہا تھا۔ اسے نیند بھی آ رہی تھی مگر وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ آنکھ لگنے لگتی تو فوراً آنکھیں کھول کر ماں کے چہرے کو دیکھنے لگتا، دور بیٹھا ہوا۔ وہاں سے ماں کے تلوے نظر آ رہے تھے اور پھر ماں کا باقی جسم، بعد میں چہرہ، تھوڑی سی شروع ہوتا ہوا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ دیے اور پھر پتہ نہیں کب وہ دیوار سے لگا لگا فرش پر آ گیا۔ اس کے گھٹنے اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور وہ سو چکا تھا۔ صبح پھر دروازے کی کال بیل لگاتار کچھ پل بجی تو وہ بیدار ہوا، دروازے تک گیا اور بے چارگی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ منٹ بعد لوٹ آیا۔ گھر میں ہوتا تو کھڑکی سے نانی کو آواز لگاتا، یہاں تو نہ وہ دروازہ کھول سکتا تھا نہ کھڑکی۔ کھڑکی کھول بھی لیتا تو اس کی آواز کون سن پاتا کہ کھڑکی سے نظر آنے والے لوگ اس کی آواز کی رسائی سے بہت دور تھے۔ آج صوبیہ ابھی تک سو رہی تھی۔
وہ دروازے پر ٹھہر کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں کا چہرہ بغیر پانی کے گلدان میں پڑے کئی دن پرانے پھول سا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ماں کے کچھ قریب جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ ممی کی شکل بدل گئی تھی۔ یہ شکل کسی اور کی تھی، میلے سے مٹیالے سے چہرے والی۔ اس کی ممی تو گوری تھی، تو کیا یہ اس کی ممی نہیں تھی؟ تو کیا اس کی ممی کی شکل کچھ ہو گیا ہے، یا یہ کوئی اور ہے، کوئی عجیب سی شے، انسان جیسی کوئی شے؟ ذہن میں اس خیال کے آتے ہی وہ زور سے چیخ پڑا۔ صوبیہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور رونے لگی۔ وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر بھاگا اور ڈرائنگ روم کے لمبے صوفے کے عقب میں جا چھپا۔ اس کا چھوٹا سا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ صوبیہ کچھ دیر روتی رہی، پھر اٹھ کر بھائی کو ڈھونڈنے لگی۔ بھیا بھیا، وہ باورچی خانے میں گئی اور روتے روتے بھائی کو پکارنے لگی۔ وہاں اسے نہ پا کر وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بھیا، اس نے نحیف سی آواز میں پکارا۔ سونو صوفے کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کے خوف زدہ دل میں احساس ذمہ داری نے قوت بھر دی۔ بہن کو دیکھ کر اس کے قریب چلا گیا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی صوبی کو بہت تیز بخار ہے۔ بھیا پانی، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ تجھے بخار ہے؟ آ جا، ادھر لیٹ جا، میں پانی لاتا ہوں۔ اس نے صوفے پر چڑھنے میں بہن کی مدد کی اور باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ خوابگاہ کے قریب سے گزرتے وقت اس نے ایک ادھوری سی نظر کمرے کی طرف تیزی سے ڈالی، پھر ریفریجریٹر کے پاس چلا گیا اور بوتل نکال کر پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ ساری بوتل خالی کر کے ہی کہیں گلاس بھر سکا تھا۔ گلاس اور چمچہ لیے وہ بہن کے پاس آ گیا اور اسے دھیرے دھیرے پانی پلانے لگا۔ بیچ بیچ میں ایک آدھ چمچ وہ خود بھی پیتا رہا۔ بھوک لگی ہے؟ اس نے نہایت محبت سے صوبیہ سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صبح جب دروازے کی گھنٹی سن کر سونو بے بسی سے پلٹ آیا تھا، اس وقت مسز بھسین کے ہاں پھر امان نے ٹیلی فون کیا تھا اور پھر مسز بھسین نے اپنی جز وقتی ملازمہ کو اوپر روانہ کیا تھا، جو لگاتار 3-4 گھنٹیاں بجا کر لوٹ آئی تھی۔ صوبیہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر نڈھال پڑی تھی۔ سونو ذمہ دار بھائی کی طرح اس کے قریب بیٹھا تھا۔ بیچ بیچ میں دونوں اونگ لیتے۔ شاید مسلسل نقاہت یا رات بھر کھٹی ہوئی آلودہ فضا میں رہنے کے باعث ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی سونو سر گھما کر چور نظروں سے بیڈ روم کی طرف دیکھتا اور جلدی سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ وقفے وقفے سے اس کے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ اس بار صوبیہ جاگی تو پھر رونے لگی۔ دودھ پیے گی صوبی؟ اس نے آواز میں پیار بھر کر کہا۔ مگر دودھ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا ٹھہر جا، میں کچھ اور دیکھتا ہوں۔ صوبیہ نے کچھ نہ کہا۔ سونو کو خود بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باورچی خانے کی طرف چلا گیا اور پلاسٹک کی میز کھینچ کر نعمت خانے کی الماری کے ٹھیک نیچے تک لے گیا۔ بسکٹ کا ڈبہ لے کر جب وہ خوابگاہ کے باہر سے گزرا تو اس نے بے اختیار سا ہو کر اندر نگاہ دوڑائی، حالانکہ وہ وہاں سے سیدھا ڈرائنگ روم میں بھاگ آنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اندر اس کی ممی نہیں، پتہ نہیں کون ہے اور کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ پر پڑی ہوئی ممی جیسی کوئی چیز جیسے دب کر پھیل گئی تھی۔ بند آنکھیں جیسے بڑے بڑے ابھرے ہوئے دائروں میں دھنسی پڑی تھیں۔ اس چیز کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ جانے کس رنگت کے تھے۔ دوسرے ہی پل اس نے منہ دوسری طرف موڑا اور پوری طاقت لگا کر ڈرائنگ روم کی طرف بھاگا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ شاید وہ ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا، مگر بخار میں چپ چاپ لیٹی ہوئی بہن نے اس کے حواس کو قابو میں رکھا۔ چیخ اس کے ننھے سے سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بہن کے قریب چلا گیا اور باچھیں کھول کر مسکرانے لگا تو اس کے سوکھے سوکھے لب سفید ہو رہے تھے۔ بسکٹ لایا ہوں، وہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کھائے گی؟ وہ پیار سے پوچھنے لگا اور صوبیہ ٹکر ٹکر بھائی کو دیکھتی رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔